بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جو اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ان کی قیادت کے ساتھ ہو رہا ہے، کمال ہے۔ منہ لٹکے ہوئے ہیں، میڈیا میں آ کر جواب نہیں دیے جا رہے، اینکرز اب ان کو طرح طرح کے تانے دے رہے ہیں۔ کمال ہو گیا ہے جی۔ ابھی سے یہ حال ہے تو جب 27ویں ترمیم کا معاملہ شروع ہوگا اور جب ہو جائے گی تو پھر کیا حال ہوگا؟ یہ سب تو منہ چھپاتے پھریں گے۔ اب دیکھیے، ویسے تو آ کر آپ میں شرم اگر ہو تو آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اب یہ ٹرینڈ ہو گئے پچھلے 3.5-4 سال میں کہ جو ہو رہا ہے آپ کہیں جی بالکل اچھا ہو رہا ہے، زبردست ہو رہا ہے، لیکن ان کے چہرے، ان کی باڈی لینگویج اب ان کا ساتھ نہیں دے رہی۔ پریشان پھر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کیوں اس طرح سے اب ان کی حالت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے پرانے بیانات موجود ہیں، ان کی لیڈرشپ کے، بلاول بھٹو زرداری کے، کہ 18ویں ترمیم کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ رول بیک ہو، ہم تو لانگ مارچ کریں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کبھی اختیار نہیں لی جا سکتے۔ اب بلاول بھٹو خود شیئر کر رہے ہیں، NFC ایوارڈ کے حوالے سے بھی شیئر کر رہے ہیں، اور بھی بہت کچھ شیئر کر رہے ہیں۔ اب اندر کی کہانی کیا ہے؟ دکھایا کچھ جا رہا ہے، یہ کہ جی موت دکھا کر بخار پر راضی کیا جا رہا ہے، اور مکہ، لاتیں، گھونسے سے ڈرا کر تھپڑ پر راضی کیا جا رہا ہے۔ کہانی کیا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن پہلے آغاز کرتے ہیں DG ISPR کے بیان سے، جو اس وقت میڈیا میں گردش کر رہا ہے۔ پہلی دفعہ ایسا ہے کہ DG ISPR کی طرف سے کچھ اس قسم کا بیان سامنے آیا ہو کہ جی سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ ہیں، اور میں اس سے زیادہ کیا کہوں، بس جو بھی ہوگا ریاست میں عہدیدار، اس کے ساتھ ہم نے کام کرنا ہے۔ میں پبلک سرونٹ ہوں، کسی پر الزام نہیں لگا سکتا۔ سہیل آفریدی خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر ہیں، ان سے ریاستی اور سرکاری تعلق رہے گا۔ منتخب سیاستدان ریاست بناتے ہیں اور اداروں کو ریاست کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے۔ DG ISPR اب اس بیان سے تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ بالکل کام کرنے کو تیار ہیں۔ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ منتخب سیاستدان اگر واقعی اس ملک میں کوئی صحیح طرح سے منتخب ہوا ہے، اس سب کے باوجود جو الیکشن رگ ہوئے، پوری دنیا میں اس پر لکھا گیا، تاریخ میں اتنے رگ الیکشن نہیں ہوئے، اس کے بعد بھی اگر کہیں کوئی وزیر اعلیٰ ہے تو وہ خیبر پختونخوا کا ہے۔ وہاں سیٹیں چھینی گئیں، مخصوص نشستیں، لیکن اس کے باوجود یہ سیٹیں اتنی لے چکے تھے کہ یہ پھر بلا مقابلہ ایک طرح سے الیکٹ ہو گئے۔ تو اب ان کے بارے میں جب یہ کہہ رہے ہیں کہ DG ISPR کے ہم تو پبلک سرونٹ ہیں، سرکاری ملازم ہیں، تو بطور سرکاری ملازم کے ہم الزام نہیں لگا سکتے، ہم نے تو ان کے ساتھ کام کرنا ہے۔ اور سہیل آفریدی تو اب چیف منسٹر ہیں، ریاستی تعلق ہے، سرکاری تعلق ہے اور رہے گا، اور منتخب سیاستدان ہیں، اور منتخب سیاستدان ہی ریاست بناتے ہیں، اور اداروں کو ریاست کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے، جن کو سیاستدان چلا رہے ہیں، منتخب سیاستدان۔ باقی تو سیاستدان جس طرح سے لائے گئے ہیں، بٹھائے گئے ہیں، وہ الگ قصہ ہے جس کا جواب ان کے پاس نہیں۔ تو یہ ایک بڑی زبردست سٹیٹمنٹ آئی ہے۔ اس کے علاوہ DG ISPR نے کہا ہے بھارت فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کر رہا ہے، اس بار جواب شدید ہوگا۔ ترجمان پاک فوج کی طرف سے یہ بات بتائی گئی ہے، اور راولپنڈی میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے باتیں کی ہیں، پھر سوالوں کے جواب دیے ہیں۔ اس میں سب بتایا ہے کہ بھارت ایک اور فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کر رہا ہے اور اس کا جواب شدید ہوگا۔ اس کے علاوہ جو اس کا کرکس ہے نا جی، وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ اب کوئی رعایت نہیں، جس طرح دہشت گردوں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہے، اس طرح افغان طالبان کے ساتھ اب ماضی میں جو بھی رعایت دی جا رہی تھی یا ڈپلومیسی چل رہی تھی کہ اچھا اب ٹھیک ہو جائیں گے، اب بہتر ہو جائیں گے، اب کچھ نہیں، اب ایسا کچھ نہیں ہے، اب بہت زیادہ سختی آپ کو نظر آئے گی، یہ بھی ایسا نظر آ رہا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جی جو میں عرض کر رہا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، اب 27ویں ترمیم کی بات ہوئی، انہوں نے کہا جی یہ تو پارلیمنٹ دیکھے گی۔ اسرائیل میں وہاں پر فلسطین میں، غزہ میں فوج بھیجنی ہے نہیں بھیجنی، یہ بھی پارلیمنٹ کا فیصلہ ہوگا۔ 27ویں ترمیم میں وہی پارلیمنٹ کا ہوگا، DG ISPR نے کہا۔ لیکن جس طرح سے اس وقت شرمندگی کا سامنا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو، وہ کمال ہے جی، کیونکہ 27ویں ترمیم تو اب آ رہی ہے۔ ان کے اپنے وزراء کہتے رہے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہونے جا رہا، ابھی تو کوئی ڈرافٹ ہی نہیں ہے، فلاں بھی نہیں ہے، اور اس کی تو اب ڈیٹیلز ڈسکس ہو رہی ہیں۔ اور اتنے عرصے کے بعد فیصل وارڈا آئے ہیں حامد میر صاحب کے پروگرام میں، تو فیصل وارڈا ایسے تو نہیں آتے، وہ جب آتے ہیں تو پھر اپنے ساتھ پورا ایک پلندہ لے کر آتے ہیں خبروں کا، اور وہ کہہ رہے ہیں 27ویں 28ویں کی بات کریں، 27ویں تو بڑے سموتھ طریقے سے ہو جائے گی۔ یہ سیاستدان کیا بیچتے ہیں، کس کھیت کی مولی ہیں بھئی، آپ 27ویں پہ بحث کر رہے ہیں۔ اچھا کیا ہوگا؟ بلاول کہہ رہے ہیں CEC میں بیٹھیں گے، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوگا، اس کے بعد وہاں پر بحث ہوگی، اور اس پر جناب ندیم افضل چند صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلے جب اس طرح کی بات آئی تھی 18ویں ترمیم رول بیک کرنے کی تو بڑا سخت رد عمل تھا، تو یہ تھا وہ تھا۔ بھائی آپ کیا بیچتے ہیں؟
فیصل واڈا صاحب جب کہہ رہے ہیں کہ آصف زرداری اور بلاول زرداری کی موجودگی میں 27ویں ترمیم انتہائی آسانی سے ہونے جا رہی ہے، بڑی آسانی سے، یہ لیٹ کے کریں گے، اور نون لیگ کا بھی یہ حال ہے، وہ آگے آگے ہیں۔ اب میاں نواز شریف کو دیکھیں گے نا کیسے ووٹ کو عزت دو اور کیسے وہ انقلابی بنتے ہیں، کیسے وہ کرتے ہیں، ختم۔ کبھی وہ اب کسی کے آگے سر اٹھانا تو بہت بڑی بات ہے نا، کسی کے سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے اس 27ویں ترمیم کے بعد۔ اب تو یہاں 27ویں ترمیم پر بات ہو رہی ہے میڈیا میں، ادھر ادھر بات کریں 28ویں ترمیم کی۔ فیصل واڈا نے کہہ دیا کہ میں تو آگے نظر رکھتا ہوں، 27ویں سے کچھ بھی نہیں، اور 28ویں کی بات کریں، یہ ہو رہا ہے۔ اچھا، اس پر حسن ایوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو آرٹیکل 243 کی بات ہو رہی ہے جو آرم فورسز سے ریلیٹڈ ہے، اس میں کہہ رہے ہیں جی اب جنگ کے حالات بدل گئے ہیں، ماحول بدل گیا، اس کے حوالے سے اس طرح کی ترمیم ہونے جا رہی ہے کہ جس میں ایک خاص طرح سے آپ کمانڈ میں بہتری دیکھیں اور چیزوں میں بہتری دیکھیں، باقی ایسے باتیں ہو رہی ہیں۔ حبیب اکرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں اصل ترمیم تو ایک ہی ہے یا کچھ اور ہیں، یعنی جوڈیشری کی ہے، دیگر ہیں، افواج کے حوالے سے جو چینجز آنے وہ ہیں، باقی جو یہ ہے کہ جی 18ویں ترمیم رول بیک ہونا فلاں، وہ بالکل وہ کام ہوگا جو مولانا صاحب نے کیا تھا کہ جی ہم نے اس کا زہر نکال دیا ہے 26ویں ترمیم کا۔ اس طرح پیپلز پارٹی بھی کہے گی ہم نے فلاں شک میں دیکھیں تھوڑا سا ایسے اسے کروا دیا ہے، دیکھیں ورنہ نون لیگ تو یہ چاہ رہی تھی، تو باقی سارا وہ کروا کے اور اس میں سے کچھ اپنا حصہ نکال کے ہم جمہوری ہیں، ہم نے بڑا کمال کر دیا۔ ویسے جو چیز وائرل ہو رہی ہے وہ ہے کامران شاہد صاحب کا جواب، اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے کہا جی قائد اعظم تو اس طرح نہیں چاہتے تھے جس طرح اس 27ویں ترمیم کی جا رہی ہے یا آئین کا حلیہ بگاڑ دیا گیا ہے، فیصلہ کر لیں ہم نے ملک کس طرح چلانا ہے، ہم نے آئین اور جمہوریت کے مطابق چلانا ہے جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ محمد علی جناح صاحب کا خواب تھا۔ تو اس پر کامران شاہد نے کہا ملک آئین، جمہوریت، عدالت کے بغیر بڑی خوبصورتی سے چل رہا ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اس ملک کو، نہ عدالتوں کی، نہ جمہوریت کی، نہ آئین کی، تو بڑا اچھا چل رہا ہے، کامران شاہد نے کہا۔ تو مصطفیٰ نواز نے کہا جی تو کیا جناح صاحب غلط تھے؟ تو اس کا جواب دیا کامران شاہد نے نہیں وہ 48 کی بات ہے، 1948 کی، اب 2025 ہے، اب آگے بڑھیں، اب ملک اسی طرح چلنا ہے۔ تو اس پر انہوں نے کہا جی آپ بتائیں نا جو بیٹھے ہوئے ہیں رانا صاحب نون لیگ کے، وہ بتائیں کہ اسی طرح چلنا ہے، کیا ہونا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اب واقعی لگ رہا ہے کہ ملک اسی طرح چلنا ہے، اور جتنا چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ساتھ وزراء آ کر بیٹھ کر کہتے ہیں جی ہماری سمت درست ہے، کمال ہو رہا ہے اس ملک میں، دیکھیں کیسے روزگار کے مواقع فلاں پیدا ہونے لگے ہیں، یہ ہونے لگا ہے، اور پریڈکشنز یہ ہیں، پیش گوئیاں یہ ہیں کہ سب یہاں سے ختم ہو رہا ہے۔ اب تو عظمہ بخاری صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ ڈیفیمیشن کی بھی عدالت آنے لگی ہے، پہلے میں احمد فراز کو لے جا رہی ہوں جنہوں نے کہا جی حمزہ کی اور مریم کی کوئی بات ہوئی ہے فون پر، یہ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں، تو اب یہاں رہی صحیح صحافت بھی اس کا بھی گلا گھونٹا جائے گا۔ اب یہی ہے جو صحافی باہر بیٹھا ہے وہ جا کر کوئی بات کر دے، لوگوں تک پہنچا دے، لوگ اس کو سن لیں کہ بھائی وہ تو کوئی اندر کی بات بتا دے گا، وہ تو چیز بتا دے گا۔ اب یہاں احمد فراز سے جیسے سینئر صحافی اعزاز سید کے ساتھ بیٹھ کر بات کر رہے ہوں گے تو ان کے اوپر بھی ڈیفیمیشن لگے گا۔ اب آپ سوچ لیجئے باقی کیا بچ جاتا ہے۔ یہ میں ان کی بات نہیں کر رہا جن پر یہ الزام لگاتی ہیں کہ جی یہ تحریک انصاف کے لوگ ہیں، یہ یوٹیوبرز ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ ایسے ہیں، نہیں، جو باقاعدہ جن کو یہ خود صحافی مانتے ہیں ان کے بارے میں یہ ہو رہا ہے، جو جن اداروں کو سب سے زیادہ اشتہارات دیتے ہیں ان اداروں میں کام کرنے والے لوگوں کے بارے میں ہو رہا ہے، تو باقی سوچئے کیا ہوگا۔ تو یہاں سے ہر کوئی جا رہا ہے، اسی لیے یہاں نہ آزادی ہے، کچھ اور چیز بچی نہیں، تو جس کے خیال سوچ ایسی ہو کہ جی ہم پیروں سے تنگ آ گئے ہیں، کوئی زندگی میں کچھ کام کرنا ہے، بڑا کام کرنا ہے، بڑا سوچنا ہے، اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے کچھ کرنا ہے، تو یہاں کارپوریٹ بھی ختم ہو جائے گی، یہاں آپ کی آزادی بھی گر جائے گی، یہاں آپ کے لیے کاروبار بھی ختم ہو جائے گا، تو لوگ اسی لیے باہر لے جا رہے ہیں۔ بھائی جب اشرافیہ، جب حکمران طبقہ وہ سب اپنا پیسہ سرمایہ باہر لے جا رہے ہیں تو یہاں لائے گا کون؟ ایسی تو نہیں اربوں ڈالر نکل رہے کہیں یو اے ای میں، کہیں بر اعظموں میں، تو یہ سب ہو رہا ہے۔ تو بہرحال آگے بھی دیکھیے کیا ہوتا ہے، ابھی تو آغاز ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی فیصل واڈا صاحب نے بتا دیا ہے کہ اگر یہ لوگ نکلے تحریک انصاف والے، پہلے سے زیادہ پھینٹا لگے گا، ان 26 نومبر کو جو کچھ ہوا اس سے بھی زیادہ ہوگا، اور ان پر پابندی لگ جائے گی، جس طرح کل عدم کیا ہے ٹی ایل پی کو مذہبی جماعت پر پابندی لگی ہے، اسی طرح سے ان پر پابندی لگ جائے گی۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج کے سوال پر ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ یہ ہماری نہیں وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے، کہ وہ جانے، ان کا کام جانے، جی وہ دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں۔ تو یہ اس وقت جناب صورتحال ہے۔ آخر میں اب پولیس والے خود پکڑے جا رہے ہیں، کس پولیس والے کا رونا روئیں، اب آپس میں ہی لڑائیاں چل رہی ہیں پولیس کی۔ بڑی گرفتاری ہوئی ہے، سی سی ڈی نے ڈی آئی جی سے متعلق غیر اخلاقی زبان استعمال کرنے پر پولیس افسر کو گرفتار کر لیا ہے۔ پہلے کانسٹیبل کا سنتے فلاں، اب پولیس افسر ہی گرفتار ہو گیا ہے، اور یہ جی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو سی سی ڈی نے حراست میں بھی لے لیا ہے۔ پولیس کے
سابق ایس ایچ او کو کمانڈنٹ چونگ ٹریننگ سینٹر سے متعلق غیر اخلاقی زبان استعمال کرنے پر CCD نے حراست میں لے لیا. اور یہ بتایا جا رہا ہے سما ٹی وی کے مطابق سابق ایس ایچ او عدنان ورک نے کمانڈنٹ چونگ ٹریننگ سینٹر محبوب اسلم سے متعلق غیر اخلاقی زبان استعمال کی. عدنان ورک کی آڈیو ریکارڈنگ DIG محبوب تک پہنچی تو انہوں نے اسے دفتر بلا کر وارننگ دی. کمانڈنٹ کے دفتر سے باہر نکلتے ہی عدنان ورک نے دوبارہ گالیاں نکالنا شروع کر دیں اور DIG محبوب اسلم نے عدنان ورک کے رویے سے متعلق CCD کو آگاہ کیا. اور اب یہ جناب چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. کبھی CCD کا بندہ اغوا برائے تاوان میں ملوث ہے, کبھی پولیس اپنے ہی افسروں کے بارے میں اس طرح سے کر رہی ہے, کبھی گاڑیاں چوری کر رہے ہیں, کبھی NCCIA کا کام سامنے آ جاتا ہے. تو اداروں کے اندر ہی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو کسی کو اداروں کو بدنام کرنے کی یا ان کے خلاف بولنے کی کیا ضرورت ہے. یہاں تو خود آپس میں یہ سب لڑ رہے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.